السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیسے نازل فرمایا۔ قرآن کا تعارف آج ہم قرآن سے جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وآمنوا اور ایمان لے آئے، بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور وہ ایمان لائے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کا ایک نام الحق ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ایک صفاتی نام الحق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یہ کس مہینے میں نازل ہوا، یعنی کتنا پیارا تعارف اللہ تعالی نے قرآن کا کروایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب۔ وبینات من الھدی والفرقان، اس کے اندر واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی۔ واضح ترین اس میں کیا ہے؟ دلائل موجود ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ قرآن مجید کھول کر واضح کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر اپنا تعارف، قرآن مجید کا تعارف اس طرح فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن مجید نازل کیا گیا رب العالمین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے۔ اور اس کو لے کر کون آئے ہیں؟ نزل بہ الروح الامین، لے کر اترے ہیں اس کو روح الامین، یعنی جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں، روح الامین اس کو لے کر آئے ہیں۔ اور کس پر نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی قلبک لتکون من المنذرین، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، لوگوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں، بتلائیں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کون سے اعمال درست ہیں، کون سے اعمال غلط ہیں۔ یہ کتاب جو ہے کس زبان میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ پوری کائنات کے لیے نذیر ہوں، ڈرانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو سنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا،
قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من کان، جو شخص ہے عدوا دشمن لجبریل، جبریل کا، فإنه شان یہ ہے کہ اس عظیم فرشتے نے قرآن مجید کو نازل کیا، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قرآن مجید کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو کیا ہے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ قل نزلہ روح القدس، کہ اس قرآن مجید کو روح القدس لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم فرشتے وہ اس قرآن مجید کو لے کر آئے ہیں۔ کتنا پیارا تعارف اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس قرآن مجید کا جس کے ساتھ تعلق جڑ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرما دیا۔ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر، خیر، یہ بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں آپ جو بھی عمل کرو گے، نیک عمل، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرو گے، کوئی بھی نیک آپ عمل کرو گے، اس رات کا وہ عمل جو ہے 1000 مہینوں کے نیک اعمال سے بہتر ہوگا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو شان عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین شان ہے۔ یہ قرآن مجید قیامت والے دن شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کے حق میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فإنہ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مجید یا تو تیرے حق میں ہوگا یا تیرے خلاف جائے گا۔ اگر تو نے قرآن مجید کو تھام لیا، اس پر عمل کیا، تو تیرے حق میں یہ گواہی دے گا، تیرا ساتھ دے گا۔ اگر تو نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تو تیرے یہ خلاف ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس قرآن مجید کو پکڑیں، تھامیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی۔ اس قرآن سے پہلے یہ قرآن مجید نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی کتاب جو ہے نازل فرمائی، وہ کتاب کیا تھی؟ امام و رحمہ، امام تھی، رہنمائی کرنے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی۔ وہذا، اب اس قرآن مجید کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہذا کتاب مصدق لسانا عربیہ، اور یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن مجید جو ہے، کتابم، یہاں پر تنوین تعظیم کے لیے، یہ وہ عظیم کتاب ہے، مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیہ، عربی زبان میں یہ کتاب ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان میں تحریف ہو گئی ہے، اصل شکل میں وہ نہیں رہی، اب ان کی تصدیق جو ہے اس قرآن مجید سے کروائی جائے گی۔ قرآن مجید بتلائے گا اس کے اندر کون سے احکام درست ہیں اور کون سے غلط ہیں۔
اب یہ فیصلہ کرے گا، یہ قرآن مجید فیصل بن کر آیا ہے، بتلائے گا کہ جو آسمانی کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے اندر جو ہے لوگوں نے تحریفیں کی ہیں، کون سی بات وہ صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ اب یہ قرآن مجید سے ہمیں تصدیق کروانا پڑیں گی۔ اتنا بڑی شان عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دیا ہے۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے لسانا عربیا، اور عربی زبان میں یہ کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دے یہ کام جو تم کرتے ہو غلط ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، تاکہ آپ خوشخبری بھی دیں للمحسنین، نیک اعمال کرنے والوں کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ